أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا ونبينا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ نہایت معزز محترم احباب گرامی قدر، ذیقعۃ المعظم کی 5 تاریخ ہے۔ مورخین اکرام کے نزدیک مفسرین اکرام بھی نقل فرماتے ہیں ذیقعۃ المعظم کی 5 تاریخ کو رب کائنات نے حضرت ابراہیم کو حرم کعبہ بنانے کا حکم دیا تھا۔ گویا حرم کعبہ کا سنگ بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذیقعۃ المعظم کی 5 تاریخ یعنی آج کے دن حرم کعبہ کا سنگ بنیاد رکھا تھا۔ رب ذوالجلال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس پاکیزہ عمل کا تذکرہ قرآن کریم سورہ بقرہ شریفہ میں کچھ اس انداز سے ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وَإِذْ يَرْفَعُ اور جب بلند کر رہے تھے، رفعت بلندی کو کہتے ہیں، کسی چیز کو بلندی کی طرف لے کے جانا، اسی سے لفظ ارفع اور اعلیٰ ہے، اونچا درجے والا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، قواعد قاعدہ کی جمع ہے، قاعدہ کہتے ہیں بنیاد کو، جڑ کو، بیس کو، ابتدا کو۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے تو بلند کرتے کیا کہہ رہے تھے؟ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم دونوں کی جانب سے تو اس کو قبول کر لینا۔ انک انت السمیع العلیم، اس پہ شک نہیں کہ تو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام حرم کعبہ اسی جگہ تعمیر کر رہے تھے جس جگہ کبھی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے حرم کعبہ تعمیر کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جگہ کا علم تھا، البتہ جو اس کی بنیادیں تھیں وہ جبریل امی کے مشورہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنیادیں اس کی اٹھائی گئی تھیں۔ اس جگہ جس جگہ آج حرم کعبہ ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا، اس جگہ ایک ٹیلہ موجود تھا، کھنڈرات موجود تھے، نشان موجود تھے کہ کبھی اس جگہ کوئی کمرہ ہوگا جو کمرہ زمانے کے حوادث کی نظر ہو کر کمرہ ختم ہو گیا، وہاں نشان موجود تھا اور ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ وہ جگہ ہے۔ دلیل اس کی یہ بات ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنی رفیقہ حیات نہایت ہی وفا شعار حضرت سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ ہاجرہ خاتون سلام اللہ تعالیٰ علیہا کو اور اپنے نہایت ہی وفا شعار لخت جگر حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کو ساتھ لے کر اس لقدق صحرا میں تشریف لائے ہیں تو انہوں نے بارگاہ رب العزت میں ایک گزارش پیش کی تھی، ایک دعا مانگی تھی، ایک تمنا کا اظہار کیا تھا۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے میرے پالنے والے میں انی اسکنت، میں سکونت پذیر فرما رہا ہوں، میں رہائش اختیار کروا کے جا رہا ہوں، من ذریتی اپنی اولاد میں سے کسی ایک کو، یعنی اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو یہاں رہائش پذیر کر کے جا رہا ہوں، بواد غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی میں، ایک ایسے صحرا میں، ایک ایسے جنگل و بیابان میں، غیر ذی زرع جس پہ زراعت کا نام و نشان بھی نہیں ہے، باغات کا ہونا، درختوں کا ہونا تو دور کی بات ہے، جس جگہ گھاس کا تنکا بھی موجود نہیں ہے۔ عند بیتک المحرم، مولا تعالیٰ تیری حرمت والے گھر کے پہلو میں، یعنی وہاں حرم کعبہ موجود نہیں تھا لیکن وہ ٹیلہ موجود تھا جو کھنڈرت کی شکل میں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا مولا اس گھر کے پہلو میں اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو بٹھا کے جا رہا ہوں۔
تاکہ یہ نمازیں ادا کریں اور یہ تیرا شکر ادا کریں۔ معلوم ہوا کہ وہاں پہلے نشان موجود تھا، اور یہ نشان حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے برکت نے نشان میں بنایا کہ حرم کعبہ کا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ رب کائنات نے جو ارشاد فرمایا ہمیں ایک سبق دیتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، من بنا للہ مسجدا، جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے مسجد تعمیر کرتا ہے، بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، میرا اللہ اس کا گھر جنت میں بنا دیتا ہے۔ اور ایک سے زیادہ روایتیں ہیں جن کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ من بنا للہ مسجدا بقدر ما فصیحتات بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اتنی مسجد بناتا ہے جتنا چڑیا کا گھونسلہ ہوتا ہے۔ اطاعتاً اس چڑیا کو کہتے ہیں جس کو آپ پنجابی میں کمادی چڑیا کہتے ہیں، وہ چھوٹی سی چڑیا، یہ بڑی چڑیا نہیں، چھوٹی سی چڑیا جو اس کا گھونسلہ ہوتا ہے، اس کے برابر جو مسجد بناتا ہے۔ ایک روایت میں او اصغر ذالک، اس سے چھوٹی مسجد بناتا ہے، اس کا گھر بھی جنت میں بنا دیا جاتا ہے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ اتنی چھوٹی مسجد تو نہیں ہوتی۔ مسجد ظرف مکان ہے کہ سجدہ کرنے کی جگہ، وہاں تو سجدہ نہیں ہو سکتا، تو وہ چھوٹی ہے، وہ ماڈل ہو سکتا ہے، بچوں کا کھلونا ہو سکتا ہے۔ مراد کیا ہے؟ جو تعمیر مسجد میں اتنا حصہ لیتا ہے نا، ایک مٹھی پر مٹی یا ریت پکڑا دیتا ہے، ایک کینکر یا پتھر کا ٹکڑا پر پکڑا دیتا ہے جو مسجد کی دیوار میں لگ جاتا ہے، اتنا چھوٹا ہوتا ہے جتنی جگہ چڑیا کا گھونسلہ بنتا ہے، اللہ اس کا گھر بھی جنت میں بنا دیتا ہے۔ یہ ایک عام ایمان والے کی حالت ہے، ایک ایمان والے، عام ایمان والے کی حالت ہے، وہ مسجد بناتا ہے تو اس کا گھر جنت میں بن جاتے ہیں۔ لیکن بنائے حرم کعبہ بنانے والا اللہ کا نبی ہو تو پھر عمل کیا ہوگا؟ اعلیٰ شخصیات کے اعمال کا رب کائنات کے حضور کس قدر درجہ اور قدر و قیمت ہے، اس کا اندازہ آپ کو اس بات سے ہو جائے گا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رب ذوالجلال کے محبوب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے کہ میرا صحابی ایک ساع تقریباً 4 کلو کے قریب، ایک ساع جو اللہ کی راہ میں صدقہ کریں، غیر صحابی احد کے پہاڑ کے برابر ایک روایت میں سونا صدقہ کریں، وہ صحابی کے مرتبے کو نہیں پا سکتا۔ صحابی کا درجہ اتنا بلند ہے، یہ سونا صدقہ کریں غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر جو 7.5-8 کلومیٹر لمبا ہے، چوڑا ہے، گہرا ہے، اور غیر صحابی اتنا سونا صدقہ کریں اور صحابی ایک ساتھ جو صدقہ کرے اس کا درجہ زیادہ ہے۔ اندازہ کیجئے، یہ تو صحابی کا درجہ ہے، تو اس نبی کا درجہ کیا ہوگا جو نبیوں کا بھی باپ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام وہ اولو العزم پیغمبر ہیں، وہ شاندار پیغمبر ہیں کہ حضرت ابراہیم کے بعد آنے والے سارے پیغمبر حضرت ابراہیم کی نسل سے آئے ہیں۔ میرے نبی امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، نبی الانبیاء ہیں، حتیٰ کہ روز میثاق رب کائنات نے انبیاء سے ایک وعدہ لیا تھا جس کا ذکر رب کریم قرآن کریم میں 22 الفاظ فرماتا ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ وعدہ لیا تھا ارواح انبیاء سے۔ اس وقت انبیاء اجسام مقدسہ کے ساتھ موجود نہیں تھے، سارے نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کر کے رب کائنات نے ان سے وعدہ لیا تھا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب وعدہ لیا تھا اللہ نے نبیوں سے، کیا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب میں تم کو کتاب عطا فرما دوں، نبوت کی دولت سے سرفراز فرما دوں، عقل، فہم و شعور، عقل اور حکمت کی آپ کو معراج عطا فرما دوں، لوگ آپ کے دامن کم سے وابستہ ہو رہے ہوں، آپ کے نبوت کا پرچار ہو رہا ہو، ڈنکا بج رہا ہو، عزت و عظمت کا سورج عین نصف النہار پر ہو، ہر چہار جانب تمہارا کلمہ پڑھا جا رہا ہو، تمہارے دامن سے وابستہ ہونا لوگ اپنے لیے باعث عزت خیال کر رہے ہوں، اگر عین اس وقت ثم جاءکم رسول، یہ میرے شاندار رسول محبوب تشریف لے آئیں، پھر کیا کرنا ہوگا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، نبوت چھوڑ دینا، ان کا کلمہ پڑھ کے ان کا غلام بن جانا، ان پر ایمان لے آنا، صرف ایمان نہیں لانا، وَلَتَنصُرُنَّ،
ان کے مددگار و معاون، ان کی فوج میں شامل ہو جانا، ان کے دشمنوں سے لڑائی کر کے جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہو جانا جب یہ نبی تشریف لے آئیں۔ وہ نبی جو شاندار نبی، جو نبیوں کے نبی، امام الانبیاء، میرے نبی، آپ کے نبی، میرے نبی بھی ابراہیم کی سنت کے پیرو ہیں، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے نقش قدم پہ ملت ابراہیم کے پیرو ہیں۔ سوچی اتنا شاندار نبی کہ بعد میں آنے والے سارے نبی جن کی ملت کے پیرو ہیں ان کا اپنا درجہ کتنا بلند ہوگا۔ تو ابراہیم حرم کعبہ بنا رہے ہیں، عام بندہ مسجد بنائے تو گھر جنت میں بن جاتا ہے، ابراہیم رب کے حکم سے حرم کعبہ بنا رہے ہیں، مگر بناتے ہوئے کیا رہے ہیں؟ بات قابل غور ہے۔ یہ ساری تمہید میں نے اس مقصد کے لیے باندھی ہے کہ آپ کو ایک احساس دلاؤں۔ آج ایک آدمی حرم کعبہ کی زیارت کر آئے نا، حج نہ بھی کریں عمرہ بھی کریں، اس سے بھی آپ پوچھیں جی آپ کا نام کیا ہے، جو آپ کے نام کے ساتھ حاجی لگا کے بتاتا ہے جی میں حاجی فلاں ہوں، بتاتے ہیں نا۔ حج کر رکھا ہو تو پھر بھی 2-3 ہو جاتا الحاج فلاں فلاں فلاں، نام بھی لکھیں گے، آپ ان کا نام پوچھیں گے، ساتھ حاجی لگاتے ہیں۔ اور کبھی کبھار ترنگ میں آ جائیں ہمارے بعض بھائی، کبھی اللہ تعالیٰ ان کو تہجد کے وقت آنکھ کھول دے، ان کی جگا دے ان کو، اور وہ تہجد پڑھ لیں تو بتانے کا انداز کیا ہوتا ہے۔ اور صبح جب میں تہجد کے وقت اٹھانا تو آسمان پر بادل تھا یا بادل نہیں تھا، وہ بادل نہیں بتانا چاہتے آج میں نے تہجد پڑھی ہے۔ دیکھیے یہ تو فخر کرتا ہے عبادت کرنے کے بعد، فخر نہیں کر، شکر ادا کر کے تیرے رب نے تجھ کو توفیق عطا فرما دی ہے۔ اگر تیرے اندر یہ شکر کی کیفیت پیدا ہوگی تو قبول تب ہے۔ لوگوں کو بتانے کی خاطر اگر تو یہ بات کرتے ہیں تو قبول نہیں ہے، قبول ہی تب ہے جب تیرے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہوگی۔ ذرا غور کر، ابراہیم علیہ السلام بنا رہے ہیں حرم کعبہ، حکم دیا ہے اللہ نے، خود بھی اللہ کے نبی ہیں، معاون اسماعیل بھی اللہ کے نبی ہیں، ایک ایک پتھر چن رہے ہیں، حضرت سیدنا جبریل امین آرکیٹیکٹ ہیں، بتا رہے ہیں کہ اس کو حجم کیا ہوگا، سائز کیا ہوگا، اس کی کون سی دیوار کتنی لمبی ہوگی، اس کی بلندی کتنی ہوگی، یہ جبریل بتا رہے ہیں، رب کا حکم نازل ہو رہا ہے۔ مگر ابراہیم یہ نہیں کہہ رہے دیکھو جی میں بنا رہا ہوں، بلکہ کہتے مولا میں کام کر رہا ہوں تو قبول کر لینا، ربنا تقبل منا، اے اللہ تعالیٰ ہماری جانب سے قبول کر لینا۔ یہی عظمت انسان ہے، انسانیت کی یہ معراج ہے کہ بندہ اپنے رب کی عبادت کرے، جتنی زیادہ عبادت کرے اسی قدر زیادہ عاجزی آتی چلی جائیں، اسی قدر زیادہ نرمی آتی چلی جائیں۔ شیخ تارخو فرماتے ہیں کہ نہاد شاخ پر میوہ سر بر زمیں، جس شاخ کو پھل لگتا ہے نا وہ جھک جایا کرتی ہے، وہ جو شاخ اٹھی ہوئی ہوتی ہے اس کو پھل لگا ہوا نہیں ہوتا، وہ اکڑتی ہے، جس کو پھل لگتا ہے وہ جھک جاتی ہے۔ تیری نماز، تیرا روزہ، تیرا حج، تیری زکوٰۃ تجھے اللہ کا محبوب بنا دے، شیطان کی طرح مغرور نہ کر دے۔ شیطان نے غرور کیا تھا اپنی عبادت پر، تباہ و برباد ہو گیا۔ حضرت آدم نے کیا عرض کیا تھا، ربنا ظلمنا انفسنا، مولا ہم سے اپنے اوپر زیادتی ہو گئی ہے تو ہمیں معاف کر دیں۔ یہ انسانیت کی یہ معراج ہے کہ بندہ غلطی کو اپنی جانب منسوب کر کے عاجزی انکساری کا مجسمہ بن جائے۔ آپ جانتے نہیں ہیں کہ میرے نبی فرماتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب تب ہوتا ہے جب وہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے۔ کبھی تو نے غور کی حالت سجدہ میں کیوں قریب ہوتا ہے؟ تو اپنی عزت کی پیشانی کو، وہ ناک جسے کہتا کٹ نہ جائے، میری ناک باقی رہ جائیں، کروڑوں تک خرچ کر دیتا ہے اپنی ناک کو بچانے کے لیے۔ یہ عزت کی پیشانی، اور ناک ذلت کی زمین پر رکھ کے رگڑتا کہہ رہا ہوتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، میں تو حقیر ہوں، میرا رب بہت اعلیٰ ہے۔ یہ ہے تیری عاجزی انکساری، اور تیرے رب کو پسند ہے۔ کبھی بھی نماز پڑھنے کے بعد، روزہ رکھنے کے بعد، حج کرنے کے بعد، زکوٰۃ دینے کے بعد، کوئی بھی عبادت کرنے کے بعد کبھی بھی غرور نہ کرنا۔ موقع ملے تو تنہائی میں بیٹھ کر رو سکے تو رو لینا، اور عرض کرنا مولا تعالیٰ میں تو حقیر و گناہ گار تھا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھ کو یہ عبادت کرنے کی توفیق دے دی ہے۔ اگر تو مجھے توفیق عطا نہ فرماتا تو تیری عزت کی قسم میں کبھی بھی تیرے حضور سجدہ نہ کر پاتا۔
کبھی بھی میں تیری رضا کے لیے تیری راہ میں دینے کی ہمت نہ رکھتا اگر تو مجھ کو توفیق نہ دیتا۔ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ تیری رحمت کے ساتھ ہوا ہے۔ اور یہ عرض کرے کہ مولا تعالیٰ جس طرح تو نے مجھے یہ نیک کام کرنے کی توفیق دی ہے نا، اسی طرح اپنے دربار میں اس کو قبول بھی کر لینا کہ توفیق بھی تو نے دی۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام اس گھر کو بناتے ہوئے کیا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار ہم دونوں کی جانب سے قبول کر لینا۔ انک انت السمیع العلیم، مولا تعالیٰ تو سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ یہ جملے اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا مفاد کیا ہے؟ انک انت السمیع العلیم، مولا انک انت السمیع، تو سننے والا ہے، انک انت السمیع، تو سننے والا ہے، سمیع سننے والا، انت السمیع تو سننے والا ہے، العلیم تو جاننے والا ہے۔ مولا جو میں کہہ رہا ہوں تو سن رہا ہے، جو میرے دل کی کیفیت اس کو تو جان رہا ہے۔ میرے قول و فعل میں تضاد نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ میں فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے کہہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، میرے دل کی کیفیت یہی ہے کہ میں عرض کروں میرے مولا میری جانب سے قبول کر لینا۔ یہ معراج ہے، یہ وہ عظمت ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المومنین، نماز ایمان والے کی معراج، اس کو بلندی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ کب بلندی کی طرف؟ تو جتنا عاجز ہوتا چلا جاتا ہے رب کائنات کے حضور، اللہ تعالیٰ اسی قدر تجھے رفعت عطا فرماتا چلا جاتا ہے، اسی قدر تجھے بلندیاں عطا فرماتا چلا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ حرم کعبہ، جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے میں بیان کر چکا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام کے بنائے ہوئے حرم کعبہ کی جگہ بنایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ حرم کعبہ فرشتوں کے حرم کعبہ کی جگہ بنایا تھا، اور فرشتوں نے بیت المعمور کی سیدھ میں حرم کعبہ کو بنایا تھا۔ بیت المعمور لفظ عمرہ، عین میم اور را، عمرہ یا عمرہ دونوں کا معنی تعمیرات ہوتا ہے، اسی لفظ تعمیرات ہے۔ عمرانیات ایک مستقل مضمون ہے، اسکول کالجز اور یونیورسٹی کے طلباء جانتے ہیں۔ عمرانیات یعنی آبادیات کا ایک مستقل مضمون ہوتا ہے، یعنی جس میں تعمیرات کے بارے میں کہ کس طرح وہ شہری زندگی گزاری جاتی وغیرہ وغیرہ، تمدن بھی جس کو کہتے ہیں، مدنی زندگی۔ بہرحال بیت المعمور بھرا ہوا گھر، یہ آسمانوں پر اللہ تعالیٰ جل اللہ کا بنایا ہوا ایک گھر ہے جس کو بیت المعمور کا نام دیا جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رب ذوالجلال کے محبوب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج ملکوت السماوات کی سیر کے لیے تشریف لے گئے تھے، رب کائنات نے آپ کو آسمانوں کی سیر کروائی، تو جبریل امین کے ساتھ آپ نے ساتھ میں آسمان پر ایک نور کا بنا ہوا گھر دیکھا تھا، اور اس نور کے بنے ہوئے گھر کے ساتھ ایک نہایت ہی حسین خوبصورت ترین شخصیت کہ جن کے رخ زیبہ سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی تھیں، جن کی ریش بارکہ داڑھی سفید رنگ کی تھی، وہ اس کے ساتھ ٹیک لگائے تشریف فرما تھے، اور ان کی گود میں ان کے دائیں بائیں ان کے پہلوؤں پر بچے سوار تھے، اور ان سے لاڈ کر رہے تھے، کھیل رہے تھے، کوئی بلائیں رہ رہا ہے، کوئی چوم رہا ہے، کوئی کھیل رہا ہے، اور یہ خوشی کے ساتھ ان کے ساتھ اظہار محبت فرما رہے تھے۔ میرے نبی فرماتے میں نے یہ منظر دیکھا تو جبریل سے پوچھا تھا، جبریل یہ کون ہیں اور یہ منظر کیا ہے؟ پہلے بھی میرے نبی ان سے ملاقات فرما چکے تھے، لیکن اللہ کی یہ قدرت ہے۔ پوچھا جبریل یہ کون ہیں؟ تو میرے نبی فرماتے جبریل نے مجھے بتایا یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے آپ کی امت کے وہ بچے ہیں جو بچپنے میں فوت ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ابراہیم علیہ السلام کے بعد بھیج دیتا ہے۔ بعض مفسرین اکرام فرماتے ہیں ابراہیم یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، یہ دو الفاظ سے مرکب ہے، دو کا مجموعہ ہے، اب اور رحیم۔ اب باپ، رحیم یہ دوسری ہی ہے، وہ جو ہدایت والی ہوتی ہے، عبرانی زبان میں اسی کے ذریعے رحیم لکھا جاتا ہے۔ اب رحیم یعنی مہربان باپ، مہربان باپ اس کا معنی بنتے ہیں۔ وہ ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی اواہ حلیم تھے، بڑے حلیم و طبع تھے، بڑا پیار کرنے والے تھے، بڑی محبت کرنے والے تھے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے سب سے پہلے جس شخصیت کی ریش بارکہ
سفید ہوئی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ مفسرین کرام نقل فرماتے ہیں گو کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ فرمائی ہے۔ قرآن کریم اس بات کی گواہی دیتا ہے 950 سال تک آپ نے تبلیغ فرمائی۔ آپ کی عمر بظاہر اس سے کہیں زیادہ ہوگی، لیکن حضرت نوح کے جسم انور پر یعنی آپ کی ریش مبارکہ میں سر انور کا کوئی بھی بال سفید نہیں تھا۔ سب سے پہلے جس کے بال سفید ہوئے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ آپ نے پانی وغیرہ میں اپنے رخ زیبا کو دیکھا، ریش انور کو دیکھا تو سفید بال نظر آئے تو عرض کیا مولا تعالیٰ یہ کیا ہے؟ اس سے پہلے تو سفید بال کسی کے دیکھے نہیں گئے تھے، مولا یہ کیا؟ تو رب کریم فرمایا یہ تیرے لیے نور ہے اور تیرا وقار ہے۔ ابراہیم خوش ہو گیا، عرض کیا مولا پھر اس وقار میں مزید اضافہ فرما دیں، اس نور میں مزید اضافہ فرما دیں۔ تو آپ کی ریش برکت سفید ہو گئی، اور آج بھی یعنی میرے نبی نے جب شب معراج ان کو دیکھا تو سفید ریش والے ہی دیکھا ان کو۔ ابراہیم علیہ السلام جس گھر کے ساتھ ٹیک لگائے تشریف فرمائے ہیں وہ نور کا بنا ہوا گھر ہے، اسی کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ جب رب کائنات نے فرشتوں کو زمین پر بھیجا تو انہوں نے بارگاہ قدس میں عرض کیا ہے رب کائنات جس طرح آسمان پر ایک گھر ہے جس کا ہم طواف کرتے ہیں، مولا تعالیٰ زمین پر بھی ایسا ہی گھر بنانے کی اجازت دے دے جس کا ہم طواف کر سکیں۔ تو رب کائنات نے ان کو حرم کعبہ تعمیر کرنے کی اجازت و رحمت فرما دی۔ اللہ کے حکم سے فرشتوں نے بیت المعمور کی بالکل سیدھ میں زمین پر حرم کعبہ تعمیر کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے، اس کی حضور ہر چیز کو پہلے سے ترتیب دیا ہوا ہے، نئے سرے سے ترتیب دینے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے سے ترتیب دیا ہوا ہے۔ حرم کعبہ کس جگہ بنا؟ بیت المعمور کی سیدھ میں حرم کعبہ بنا کس جگہ؟ ثابت تفسیر عزیزی، ثابت تفسیر نعیمی، اور اسی طرح امام شعرانی کشف الغمہ میں نقل فرماتے ہیں کہ ابتدا میں رب کائنات نے جب کائنات کو تخلیق فرمایا تو زمین نہیں بنی تھی، زمین کو بنایا پھر آسمانوں کی جانب اللہ نے توجہ فرمائی، یہ پانی تھا۔ اگر آپ اٹلس دیکھتے ہیں، نقشہ دیکھتے ہیں دنیا کا، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو پانی ہی پانی نظر آئے گا۔ پانی میں جا بجا جزیرے نظر آئیں گے، بر اعظم نظر آئے گا، چھوٹے بر نظر آئیں گے، جزیرے نظر آئیں گے، باقی پانی ہی پانی ہے۔ ابتدا میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ پانی ہی پانی تھا۔ جب رب کائنات نے زمین کو تخلیق فرمانے کا ارادہ فرمایا تو اپنے قانون سے کام لیا۔ دو چیزیں ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا ہے؟ اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، جب وہ کسی بھی چیز کی تخلیق کا ارادہ فرماتا ہے اس کو ہو جانے کو حکم دیتے ہیں، چیز ہو جاتی ہے۔ حضرت آدم کو پیدا فرمایا، نہ ماں تھی ان کی نہ باپ۔ حضرت حوا کو پیدا فرمایا حضرت آدم کی پسلی سے، نہ ماں تھی نہ باپ۔ حضرت سیدنا عیسیٰ کو پیدا فرمایا، بغیر باپ کے پیدا فرما دیا۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کامن سینس کی بات ہے، ایک نارمل عقل کی بات ہے کہ جو بھی جانور پہلا بنا وہ بغیر ماں باپ کے بنا، ایسے ہے کہ نہیں؟ وہ گائے بیل بھینس وغیرہ بھیڑ بکری جتنے پرندے چرند جس بھی جانور کا آپ نام لے لیں، جو پہلا جانور بنا تھا وہ بغیر، وہ نر بنا یا مادہ بنا میرے اللہ کو پتہ ہے۔ دونوں بنے تو نر اور مادہ دونوں بغیر ماں باپ کے بنے، اس کے بعد ان کی نسل آگے چلی۔ ایسے ہوا نا، اللہ تعالیٰ چیز پر قادر ہے کہ وہ بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیں۔ قانون کیا ہے؟ اگر آپ گندم کا بیج بوتے ہیں تو اگتا کیا ہے؟ وہاں آم تو نہیں اگتے، لیکن اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے، چاہے تو آم اگا دے، لیکن قانون ہے اس کے حضور۔ اسی لیے میاں بیوی سے بچے پیدا ہوتے ہیں، حالانکہ پہلا انسان بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا ہے۔ یہ قانون ہے بچے سے، اور وہ قدرت ہے بغیر ماں باپ کے۔ رب کائنات نے اپنے قانون سے کام لیا۔ زمین کو تخلیق فرمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہوا کو پیدا فرمایا۔ ہوا پانی پہ چلی، پانی میں تلاطم بپا ہوا، موجیں اٹھیں، وہ آپس میں ٹکرائیں، نتیجتاً جھاگ پیدا ہوئی۔ رب کائنات نے جھاگ سے زمین کو تخلیق فرما دیا۔ مورخین اکرام اور مفسرین نظام نقل فرماتے ہیں سب سے پہلے جس جگہ جھاگ پیدا ہوئی تھی وہ جگہ وہی ہے جس جگہ آج حرم کعبہ ہے۔ اور جب آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی گئی تھی
تو رب کائنات نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تھا کہ مٹی لے کے آؤ، تو جبریل نہ اسرائیل بھی اللہ کے حکم سے وہیں سے مٹی لے کے گئے تھے، جس جگہ حرم کعبہ موجود ہے اسی مٹی سے حضرت آدم کی تخلیق فرمائی گئی تھی۔ میرا اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، سب سے پہلے انسانوں کی ہدایت کے لیے جو گھر مارز وجود میں آیا وہ حرم کعبہ ہے جو شہر مکہ کے اندر موجود ہے۔ گویا سب سے پہلے زمین بھی یہی بنی تھی اور سب سے پہلے جو گھر بنا وہ بھی یہی حرم کعبہ تھا۔ اور بنانے والے کون تھے؟ ابتدا میں فرشتے۔ پہلے کون تھے؟ فرشتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو زمین پر اتارا۔ تخلیق آدم کے بعد حضرت آدم کو فرمایا تھا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ، آدم تو اور تیری بیوی جنت میں سکونت اختیار کرو۔ یہ بھی اللہ کا ایک قانون ہے۔ کیا ہے بھلا؟ یہ اللہ کا ایک کیا بھلا؟ نہیں، پیدا ہوتے ہی کسی کو مشقت میں عموماً نہیں ڈالتا، پیدا ہوتے ہی عموماً اس کو مشقت میں، انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک طویل عرصہ تک اس کو مشقت پہ نہیں ڈالتا، اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کا رزق اس کی ماں کی چھاتی میں بھیج دیتا ہے۔ ممالیہ جانور جتنے بھی دودھ دینے والے جانور ہیں سب بچے پیدا ہوتے ہیں تو چارہ نہیں کھاتے بلکہ ان کو ماں کا دودھ عطا فرما دیتے ہیں۔ پرندوں کے لیے آپ جانتے ہیں کہ ان کی ماں یا ان کا باپ ان کے لیے دانہ دن کا تلاش کر کے لاتے ہیں۔ آدم کو پیدا کر کے مشقت میں نہیں ڈالا بلکہ فرمایا جاؤ جنت میں جا کے کھانا کھاؤ، دسترخوان تمہارے لگے ہوئے ہیں، پھل بھی کھاؤ اور رہنے سہنے کے طریقے بھی دیکھ لو، مکان کس طرح بنے ہوئے ہیں۔ آدم تو نہیں جانتے تھے مکان کیسے بنائے جاتے ہیں، کس چیز کا کیا ذائقہ ہے، کون سا پھل کھانا ہے، کون سا نہیں کھانا ہے۔ اللہ نے بتا دیا فلاں نہیں کھانا ہے، باقیوں کی اجازت ہے، بتا دیا بعض چیزیں کھانے والی ہیں بعض چیزیں کھانے والی نہیں ہیں۔ تربیت فرمائی جا رہی تھی، یہ رہنے سہنے کا مکان ہے، تو اب آدم نے دیکھ لیا مکان ایسا ہوتا ہے، میں دنیا میں جاؤں گا تو کیسا مکان بناؤں گا۔ ان کو پہلے وہاں بھیجا، پھر میں قل نہبط منہا جمیعا، سارے کے سارے زمین پر اتر جاؤ۔ آدم علیہ السلام کو حضرت حوا کو اتارا۔ حضرت حوا کو کہاں اتارا بھلا؟ جدہ میں۔ کہاں اتارا؟ جدہ۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کا لفظی معنی ہے دادی، جدہ کا لفظی معنی کیا ہے؟ دادی۔ آج کل اہل عرب اس کو دادی نہیں کہتے، جدہ کہتے، جیم کے نیچے دے دیتے ہیں، جدہ جدید سے، نئے پن سے، وہ جدہ پڑھتے ہیں، جدہ نہیں پڑھتے، حالانکہ لفظ جدہ ہی ہے۔ محبت جدہ اس کا نام تھا کہ دادی محترمہ کے اترنے کی جگہ جد دادا کو کہتے ہیں، کہتے ہیں آپ کے آبا و اجداد، جد کی جمع اجداد ہے، آبا و اجداد۔ بہرحال حضرت آدم کو کہاں اتارا؟ سرندیپ، سری لنکا کے علاقہ میں۔ اللہ کی شان بے نیازی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی۔ غور کیجئے تھوڑا سا، اگر کبھی وقت ملے تو تنہائی میں بیٹھ کر زیادہ غور کر لینا۔ حضرت حوا کو اتارا ساحل سمندر پر، یہ جگہ کا نام جدہ تو بعد میں نام ہوا نا کہ دادی کو اترنے کی جگہ۔ وہاں پانی بھی تھا، کچھ درخت بھی تھے، سمندر کا کنارہ تھا، تھوڑا بہت کھانے پینے کی چیزیں بھی تھیں۔ حضرت آدم کو کہاں اتارا؟ جنگل بھی اب میں پہاڑی پہ اتارا، اور کئی 100 سال تک حضرت آدم حضرت حوا کو تلاش کرتے رہے، حضرت حوا حضرت آدم کو تلاش کرتی رہی۔ کہاں کہاں صحرا نوردی کی ہوگی آدم علیہ السلام نے، کہاں کہاں وہ گھومے پھرے ہوں گے، کس کس جنگل بیابان میں آپ نے دائیں بائیں گھوم کر حضرت حوا کو تلاش کیا ہوگا، یہ میرا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بعض روایتوں میں 300 سال کا تذکرہ آتا ہے، حقیقت سے میرا اللہ واقف ہے۔ آدم علیہ السلام گھومتے رہے، سرندیپ سے چلے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے طویل عرصہ کے بعد، کئی 100 سال کے بعد وہ مکہ مکرمہ کے قریبی میدان عرفات میں پہنچے ہیں۔ اور حضرت حوا کہاں سے چلی تھی؟ جدہ سے چلی تھی۔ انہوں نے کتنا فاصلہ طے کیا دیکھیے نا، وہ 35-40 کلومیٹر 50 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا نا، چلو 90 کلومیٹر بھی لگا لیں، اتنا فاصلہ طے کیا نا۔ وہ جدہ سے پہنچی مکہ تک، آدم سرندیپ سے مکہ تک آئے۔ مرد کو زیادہ مشقت برداشت کرنا پڑی تلاش میں، اور عورت کو تھوڑی مشقت تلاش کرنا پڑی۔
پھر ان کو اتارا بھی ایسی جگہ جہاں کچھ نہ کچھ کھانے پینے کو تھا۔ آدم علیہ السلام نے، اللہ بہتر جانتا کس طرح زندگی بسر کی ہوگی۔ تلاش کرتے کرتے دونوں اس میدان میں پہنچے جس کو آج میدان عرفات کا نام دیا جاتا ہے۔ عرفات عرفہ سے ہے۔ عرفہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پہچاننا۔ عرفہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ المعروف۔ ہم عام لفظ استعمال کرتے ہیں، فلاں عرف فلاں، یعنی جو فلاں اصل نام اس کا یہ ہے لیکن پہچانا فلاں نام سے جاتا ہے، عرف فلاں ہے۔ تو آدم و حوا علیہ السلام اس میدان میں آئے تو ان کی ملاقات کہاں ہوئی؟ میدان عرفات میں۔ کس جگہ؟ جبل رحمت کی چوٹی پر، وہ جس پہاڑ پر ایک ستون سا بنا ہوا ہے، اس پہاڑ پر ملاقات ہوئی۔ اور ملاقات بھی کب ہوئی؟ دوپہر کے ڈھلے۔ جب دوپہر ڈھلی تب ملاقات ہوئی۔ اب ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ تقریباً 300 سال یا کم و بیش، حقیقت سے میرا اللہ واقف ہے، اتنے عرصہ کے بعد ملے تھے۔ ان کی خوشی کا عالم کیا ہوگا؟ یہ بارگاہ رب العزت میں دعائیں کرنے لگے، سجدہ میں پڑ گئے، مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہماری دعا کی قبول، جو توبہ کی تھی ہماری دعا کو قبول کر لیا، ہماری توبہ کی قبولیت کا اعلان کر دیا۔ رب کائنات نے وعدہ فرما لیا، اے آدم میں رب وعدہ کرتا ہوں تیری اولاد میں جو بھی ایمان کے ساتھ آج کے دن اس وقت دوپہر ڈھلنے کے بعد میرے حضور سچے دل سے توبہ کرے گا، میں اس کا حج بھی قبول کر لوں گا، اس کی دعا بھی قبول کر لوں گا، گناہ بھی معاف فرما دوں گا۔ اسی دن سے وعدہ ہو گیا۔ تو اب حضرت آدم و حوا علیہ السلام دونوں میدان عرفات سے شہر مکہ کی جانب آئے، جہاں فرشتوں نے وہ گھر بنا رکھا تھا جو حرم کعبہ کے نام سے تھا۔ یہ بیت اللہ کے نام سے، کعبہ تو بعد میں اس کا نام بیت اللہ ہی تھا۔ بیت اللہ کے نام سے جو گھر موجود تھا، اور یہ بلوری یعنی شیشے کا سمجھیے بنا ہوا تھا، ایک طرف طواف کرنے والا دوسری طرف دیکھ سکتا تھا، ادھر دیکھ سکتا تھا۔ فرشتے نوری مخلوق ہیں، ان کے اجسام لطیف ہیں، ہماری طرح کثیف نہیں ہیں، وہ ہمیں نظر بھی نہیں آتے، اس قدر ان میں لطافت پائی جاتی ہے۔ فرشتے اس گھر کا طواف کرتے تھے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آدم تم اس گھر کو اثر نو بناؤ۔ اب یہ لطافت کے ساتھ نہیں، اپنے دامن میں پتھروں کی کثافت لے کے آئے گا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ میں نے پڑھا سبحان اللہ، میاں بیوی کا باہمی رشتہ کتنا حسین ہوتا ہے۔ خاوند بیوی کے لیے اور بیوی خاوند کے لیے کس قدر مشقت برداشت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک لازوال رشتہ بنایا ہے۔ حضرت حوا اور حضرت آدم دونوں نے مل کر حرم کعبہ بنایا۔ حضرت حوا پتھر پکڑا رہی تھی، حضرت آدم دیواروں میں چن رہے تھے۔ سبحان، کیسا وہ منظر ہوگا۔ اور یہاں ایک بات میں ضرور کہوں گا، ذہن نشین فرما لیجئے، ہمارے ہاں جب بات ہوتی ہے تو بابا آدم اماں حوا اس انداز سے ان کا نام لیتے ہیں۔ یاد رکھیے حضرت آدم اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرماتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے آدم کو چن لیا۔ آدم وہ شاندار پیغمبر ہیں کہ رب کائنات نے حکم دیا فرشتوں کو اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، فرشتوں نے سجدہ کر دیا، الا ابلیس، جس سے سجدہ نہیں کیا وہ ابلیس سے لعین ہو گیا۔ گویا آدم عزت و عظمت کی اس بلندی پر فائز ہیں کہ آدم کو سجدہ نہ کرنے والا، آدم کی عظمت کا انکار کرنے والا شیطان بن گیا۔ میرے جملے آپ سن رہے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت کا انکار کرنے والا شیطان بن گیا۔ پتہ چلا کہ آدم علیہ السلام کا نام توہین کے ساتھ نہیں لیا جائے گا، ان کو بابا آدم کہہ کے نہ پکاریں، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کہہ کے پکاریں۔ حلال زادہ اپنے باپ کا یوں نام نہیں لیا کرتا، وہ ادب و احترام کے ساتھ نام لیا کرتا ہے۔ نام ادب و احترام کے ساتھ لیں۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، میرا بیٹا مجھے کہا اے ابا میری بات سن، اس کا انداز مؤدبانہ کہ گستاخانہ؟ اگر ابا جی کہہ کے پکارے گا تو اب ادب کا تقاضا ہے نا، تو ان کا نام ادب و احترام کے ساتھ لیں۔ حضرت حوا کا نام ادب و احترام کے ساتھ لیں۔ رب کائنات جل وعلا نے ان کو بڑی عزت عطا فرمائی، بڑی عظمت عطا فرمائی۔ وہ ہمارے جد امجد بھی ہیں اور ہمارے وہ برگزیدہ پیغمبر میرے کریم آقا حضور رحمت عالم کے بھی باپ ہیں، حضور کے بھی جد امجد ہیں، اس لیے ان کا نام لیتے ہو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ
بعض گستاخ بیٹے، گستاخ بچے، ناہنجار اولاد، یہ وہ بابا آدم نہ گندم کھاتا تو ہم دنیا میں مصیبتوں میں نہ پھنستے وغیرہ وغیرہ گستاخانہ جملہ کہہ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے نبیوں کی شان میں گستاخی کرنا کفر کی حد تک حرام ہے۔ اگر کوئی یہ جملہ کہتا ہوا آپ کو پتہ چلے نا تو اس کو منع کر دیں، خبردار یہ جملہ نہ کہے۔ حضرت آدم اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے کہا جاتا ہے سرندیپ سے لے کے حرم کعبہ تک 40 مرتبہ، یہ 41 مرتبہ حج کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اس زمانے میں یہ سلا ہوا لباس ابھی ایجاد نہیں ہوا تھا۔ سلا ہوا لباس حضرت ادریس سے ایجاد کیا ہے۔ سوئی اور دھاگا حضرت ادریس سے ایجاد کیا۔ سوئی کا انداز کیا تھا یہ میرا اللہ جانتا ہے۔ دھاگا کے لیے کہا جاتا ہے کہ درختوں کے ریشے انہوں نے استعمال کیے تھے، درختوں کے پتے، یعنی جس طرح یہ گھاس وغیرہ کے لمبے پتے یا درختوں کے ریشے انہوں نے دھاگے کے طور پر استعمال کیے تھے۔ میں نہیں جانتا، حقیقت سے اللہ واقف ہیں، کانٹے وغیرہ کو شاید سوئی کے طور پر استعمال کیا ہوگا۔ سب سے پہلے کینچی، ترازو، سوئی اور دھاگا جس شخصیت نے ایجاد کیا حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ ان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کپڑا بننے کا طریقہ تو سکھا دیا تھا، کپڑا کس طرح بنا جاتا ہے، اور آپ چادریں پہنتے تھے، موٹی چادریں، باریک تو دھاگا تیار نہیں ہوتا، موٹی چادریں، وہ کسی بھی چیز کی بنی ہوئی تھیں، درختوں کے ریشے کی بنی ہوئی تھیں، پتوں کی بنی، جس بھی چیز کی، 2 چادریں زیب تن فرماتے تھے۔ تو آدم علیہ السلام جب طواف کعبہ کے لیے تشریف لائے تھے تو انہوں نے پہنا ہوا کیا تھا؟ 2 چادریں، ایک تہمت کے طور پر تھی اور ایک کرتے کے طور پر تھی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل ان کا اتنا پسند ہے، قیامت تک حاجیوں کو کہہ دیا تم نے میرے آدم کی طرح 2 چادریں پہن کر ہی آنا ہے، سلا ہوا لباس پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ جس طرح تمہارے جد امجد نے 2 چادریں پہنی تھیں اسی طرح تم نے بھی 2 چادریں پہن کے آنا ہے۔ پھر جس طرح ان کو میں نے اپنا قرب عطا فرمایا تھا میں تمہیں بھی اپنا قرب عطا فرما دوں گا۔ سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ، سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ حرم کعبہ طوفان نوح کی نظر ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا، اے ابراہیم اب اس حرم کعبہ کو یعنی بیت اللہ کو اثر نو تم تعمیر کرو۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ رب نے چاہا تو میں آئندہ عرض کروں گا۔ دعا ہے کہ رب کائنات میرے کریم آقا رسول عربی کے صدقہ سے ہم سب کو عزت و احترام و ادب کے ساتھ حرمین شریفین کی زیارت کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔